कैसी अजीब बात है, पाकिस्तान में स्कर्दू से कालाबाग तक दरियाए सिंध तंग घाटियों में सिमटा सिमटा जाता है। इसके किनारे कोई गाता नहीं, कोई साज नहीं बजाता, मगर जो ही ये दरिया कालाबाग से आगे बढ़कर कुशादा मैदानों में फैलता है, हर तरफ मौसीकी के रंग बिखरने लगते हैं। दरिया के शोर के साथ ताने गूंजने लगती हैं और लहरों की उंगली थामे थामे सुर कभी नीचे होते हैं, कभी ऊंचे। ये सारा का सारा मियाँ वाली का इलाका है। सिर रख के कबर ते क्यों रोंदे हुण ओ वेले लंघ गए हिन तू जींदियां वारिस नहीं बनया मेरी कबर दे वारिस बहन। कहते हैं बगदाद से एक बुजुर्ग मियाँ अली यहाँ तशरीफ लाए और दरियाए सिंध के किनारे बसने वाले लोगों को सीधी सच्ची राह दिखानी शुरू की। सन 1640 में हजरत मियाँ अली का इंतकाल हुआ और उन्हें दरियाए सिंध के किनारे दफन किया गया। मगर दरिया ने अपनी सरकशी न छोड़ी और तुग़यानी की लहरें उठकर उनकी कब्र तक जा पहुंची। किसी ने हजरत को ख्वाब में देखा। आपने कहा कि यहाँ की सारी मैयतें निकाल कर ऊँटों पर रखो और जहाँ ये ऊँट ठहरे वहाँ दोबारा दफन करो। यही हुआ। जहाँ ऊँट ठहरे मियाँ अली को वहीं दफन किया गया और वो मकाम मियाँ वाली कहलाया। एक तरफ दरिया, दूसरी तरफ थल का रेगिस्तान, न बंगाल की तरह हरियाली में घुटनों घुटनों डूबा हुआ इलाका, न कागान और स्वात की तरह फूलों में ढपा हुआ खित्ता। दूर दूर तक पत्थर, चट्टाने और पहाड़, सारी ज़मीन का रंग पत्थरों जैसा, सारे इलाके का मिजाज चट्टानों जैसा। इसके बावजूद इस सरजमीन से नगमे फूटे, गीतों की फसलें उगीं और तानों के फूलों के खोशे पूरी पूरी शाखों समेत झुक आए। इस इलाके में मौसीकी खूब खूब परवान चढ़ी। मैं उस रोज़ मियाँ वाली पहुंचा तो मेरे अहबाब मुझे शहर में लिए लिए फिरे। शाहराए फ़ज़ाइया के शहजाद होटल में हम खाने पहुंचे तो उन्होंने दिखाया कि दूसरी मेज़ों पर कैसे कैसे नामवर गुलूकार बैठे हैं। कचहरी रोड के रिजवान रेस्टोरेंट में पहुंचे तो मालूम हुआ कि दाएं और बाएं बड़े बड़े मशहूर गाने वाले बैठे हैं। आखिर उसी सड़क पर लंदन म्यूज़िक सेंटर आ गया। मियाँ वाली की रेलवे लाइन के साथ साथ चलने वाले इस बाज़ार में एक बोर्ड पर अपने शहर का नाम देखकर मैं चौंका, म्यूज़िक का लफ्ज़ पढ़कर खुश हुआ और सेंटर में दाखिल हुआ तो झूम उठा। वहाँ फर्श से छत तक मौसीकी के अनगिनत कैसेट भरे पड़े थे। एक छत के नीचे इतनी सारी लोक मौसीकी मैंने कभी नहीं देखी थी और लंदन म्यूज़िक सेंटर वालों ने भी लंदन से आने वाला लोक मौसीकी का ऐसा दिलदादा कभी नहीं देखा होगा। फौरन ही सराय की नगमों की बातें छिड़ गईं। एक तरफ एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग खामोश बैठे थे। किसी ने कहा, इनसे मिलिए सैकड़ों सराय की नगमों के खालिक उस्ताद गुलाम हसन। मैं उनसे वाकिफ था, वो मुझे जानते थे। ज़रा ही देर में घुल मिलकर बातें होने लगीं। बातें होती गईं, नगमे गूंजते गए। बातों में तानों के रंग भरे और उनसे खुशबू आने लगी। मियाँ वाली के गीतों और नगमों का जिक्र भी होता रहा और इस तस्करे में गीतों और नगमों की मिठास भी खुलती गई। मैंने गुलाम हसन साहब से पूछा, अब ये कि आप सरायकी गानों की तर्जें बना रहे हैं और वो फोक और राग की बुनियादों पर बना रहे हैं, क्या इसके लिए आपने कोई तरबियत हासिल की है? तरबियत जी सिर्फ मैंने क्लासिकी मौसीकी की हासिल की है। उसके बाद मतलब जिस वक्त हम तर्ज बनाते हैं तो किसी राग को मद्देनज़र रख कर तर्ज नहीं बनाते। जब तर्ज बन जाती है तो फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा राग है। फिर गुलकारों को बताते हैं कि ये राग है, इसमें दौड़े माहिए आपने कहने और गीत इसमें कंपोज है। वेले किथ हई जामे कुए लोक कोहेंदे रहन क्यों जालिम आधे लोकां को ए जालिम भी तैं जहन छकड़े वे लोड खले कोई वे छकड़े वे लोड खले तेरी साडी यारी दे लगे सड़कां ते बोर्ड खले।
تو آپ کی جو فوک طرزیں ہیں، جو اس علاقے کی سرائے کی فوک طرزیں ہیں، کیا یہ بہت پرانی ہیں یا نئی ہیں؟ یہ پرانی بھی ہیں جی، کافی پرانی طرزیں بھی ہیں، تقریباً پرانی طرزیں ہیں فوک اس علاقے میں جو چلتی ہیں. تو نئی طرز بھی کوئی نہ کوئی بن جاتی ہے انسان سے. یہ بتائیے کہ پرانی طرزیں آپ نے کہاں سے سیکھی یا کہاں جاتے ہیں، کہیں سے جمع کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں؟ پرانے بزرگ ہمارے علاقے کے جتنے گلوکار تھے جی، وہ لوگ ان سے ہم گانا باپ دادا سے سنتے تھے، تو ان کی طرزیں مطلب ہم سن کر اندازہ کرتے تھے کہ یہ بہت پرانی ہیں، اور ان سے ہم نے سیکھا ہے پرانی طرزیں بھئی جو اس علاقے میں چلتی ہیں. تو میں نے ایک اپنے علاقے کا پرانا گیت ریکارڈ کرایا افشاں کی آواز میں، مطلب وہ بہت قدیم پرانا گیت ہے. وہ گیت ہے جی: میرے گلے دیا گل ہارا، ایک لڑ ترٹا ونجی پیا سارا، بالو بتیاں اتھے میرے موتی ویٹے نہیں، دلاں دا جانی ڈاڈے دھوکھے کیتے نہیں. میرے گلے دیا گل ہارا ہو، میرے گلے دیا گل ہارا، ایک لڑ ترٹا ونجی پیا سارا، بالو بتیاں ویتھے میرے موتی ویٹے نہیں، دلاں دا جانی وے ڈاڈے دھوکے کیتے نہیں، دلاں دا جانی وے ڈاڈے دھوکے کیتے نہیں. تے اس تو بعد مطلب اس علاقے دے اندر ہیمڑی ٹپا ایک نما ہوندا ہے، اس نو مطلب اس دی کوئی طرز نہیں بناونی پوندی، وہ ایک ہی طرز دے ہوتے. تے اس علاقے دے اندر جیڑے راگ استعمال وچ آندے نے زیادہ تر اس علاقے دے لوگ اس نو پسند کریں نے جوگ اور بھیروی راگ ہے جی ہاں. زیادہ اس علاقے میں وہ ان دو راگوں کو پسند کرتے ہیں. بکھڑا مرنیاں یار وے وتی، بکھڑا مرنیاں یار وے کلی، جندڑی تے داری دی ہزار وے وتی، بکھڑا مرنیاں بکھڑا مرنیاں. گھروں میں جو عورتیں گاتی ہیں، خاص طور سے شادی بیاہ ایسے رسموں میں، ان شادی- گانوں سے ہاں، آپ استفادہ کرتے جی ہیں؟ ہاں. جو ہمارے علاقے میں عورتیں گانا گاتی ہیں وہ تقریباً ہیمڑی اس کو کہتے ہیں ہم، ٹپا. وہ ٹپے گاتی ہیں، ایک ہی طرز پہ ہوتے ہیں تقریباً، ان کی کوئی دھن کمپوز وغیرہ نہیں ہوتی، وہ ایک ہی طرز پہ گاتی ہیں عورتیں. ری سیاں چرچا ویکھیں چلو ری سیاں چرچا ویکھیں، آپ چمن میں آیا ہو، آپ چمن میں آیا چلو ری سیاں. آپ کے علاقے کے جو یہ گانے ہیں، ان کے ساتھ ساز کون سے ہوتے ہیں؟ ہمارے علاقے کے جو گانے ہیں ثقافتی گانے مطلب سریکی، ان کے ساتھ ڈھولک، طبلہ اور ہارمونیم ہوتا ہے، اور گھنگرو وغیرہ پائے جاتے ہیں. میاں والی کے گانے والوں میں جی ہاں. آپ کچھ نام ایسے بتائیں گے جو لوگ بہت اچھا گا رہے ہیں؟ جی ہاں. میاں والی کے اچھے گانوں والوں میں گیت ڈوڑا ماہیہ گانے والوں میں شفیع اختر وطخیلوی ہو گئے، ایوب نیازی ہو گئے، اس کے بعد یونس ہو گئے، لیاقت علی خان ہو گیا، شفاء اللہ خان ہو گیا،
مطلب عیسیٰ خیل کے وہ بھی میاں والی میں عطا اللہ خان نیازی، وہ بھی ہمارے میاں والی کے ہیں، نامور گلوکار ہیں، وہ بھی ہمارے میاں والی کے اچھے گاتے ہیں۔ تے ڈھول میاں والی بے شالا چیرا تئی جگ تے جین میرا جنم آئی، میں اتھے تے ڈھول میاں والی، میں کہتے پچھوں یوں گالی بے جھولا۔ کچھ نئے گانے والے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے؟ جی ہاں، نئے گانے والے بھی آ رہے ہیں جی، کافی لوگوں کو شوق ہے کہ مطلب نئے گانے والے غلام شبیر ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی گلوکار ہیں، مظہر علی ملک ہو گئے، جب اور کافی گلوکار ہیں جہاں میاں والی، گلستان خان ہو گئے۔ میں کالا میرا چولا کالا، میں کالا میرا چولا کالا، کالا گلے دا ہار بلا، مینوں کالیاں نال ہی پیار بلا، میں کالا۔ اچھا، اور علاقوں کی جو موسیقی ہے اور فلم کی اور ٹیلی ویژن کی جو موسیقی ہے، اس میں غیر ملکی موسیقی کے بھی اثرات آ رہے ہیں۔ کچھ تو آپ کو پتہ ہے ساز نئے طرح کے آ گئے، طرزیں بھی نئی طرح کی بنانے لگے ہیں، تو کہیں اس میں ذرا سا ڈسکو کا انداز ہے، کہیں ماڈرن، کہیں مغربی موسیقی ہے۔ آپ کی موسیقی میں ایسے کوئی اثرات کہیں داخل ہو رہے ہیں؟ نہیں جی، ہماری موسیقی میں ایسے اثرات داخل نہیں ہوئے، اس علاقے کے لوگ جو ہیں زیادہ ڈسکو کو پسند نہیں کرتے، بس وہ ثقافتی گانا ٹپا ہمڑی دوڑے مائیے اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو گانا سیکھا ہے خان صاحب توکل علی خان صاحب سے، اس میں مطلب مغربی موسیقی کے بھی وہ بھی انہوں نے ہمیں سکھائی ہے کہ سر پلٹے مغربی موسیقی کے بھی ہم کرتے ہیں، سر پلٹے پاکستان ان کے بھی کرتے ہیں، لیکن مغربی موسیقی کے سر پلٹے بھی کرتے ہیں، ان کا انداز علیحدہ ہوتا ہے۔ وچ پھردی نیلی اکھیاں والی، سابیاں فصلاں دے وچ پھردی نیلی اکھیاں والی، گل وچ چولا لال گلابی، گل وچ چولا لال گلابی، سر تے بوچھن پیلا موسم۔ یہ بتائیں کہ فوک گانے کا جب ذکر ہوتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ کبھی بارش ہو رہی ہے تو کہیں کوئی گانے لگا، کبھی رات کا سناٹا ہے تو کوئی گانے لگا۔ میاں والی میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس طرح ہوتا ہے، مطلب کوئی ہجر کے گیت گائے جاتے ہیں، کوئی خوشی کے گیت گائے جاتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کے گیت گائے جاتے ہیں، مطلب اس طرح کے گانے کافی لوگ گاتے ہیں، کوئی مطلب درد کے گانے گاتا ہے، مائیے بھی گاتے ہیں، دوڑے وغیرہ بھی گاتے ہیں، اس طرح۔ من وے بدلا واسطہ رب دا، تے حالی نو وس تو میرے وہڑے، کڑک کڑا کے صدا تو ماری، جدو ماہی آوڑے میرے وہڑے۔ ویسے یہ گانے جو گھروں کے ہیں اور موسموں کے ہیں اور رسموں کے ہیں، عورتیں گاتی ہیں یہ؟ جی ہاں، گاتی ہیں، سب گانے گاتی ہیں عورتوں، موسموں کے بھی، شادی بیاہ کے بھی، اور ہر قسم کے گانے گیت وغیرہ گاتی ہیں۔ معیوب یا برا تو نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں جی، برا نہیں سمجھا۔ ہر
یہ گفتگو میاں والی کے نامور موسیقار استاد غلام حسن سے ہو رہی تھی۔ اس پروگرام میں جن گلوکاروں کی آوازیں آپ نے سنی وہ تھے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی، عابدہ پروین، افشاں، لیاقت علی خان و تخیل، ایوب نیازی، محمد شفیع و تخیلوی اور داؤد خیل کے غلام احمد۔ میاں والی کے ان پروگراموں میں آپ جو بانسری سنتے رہے وہ لاہور کے بانسری نواز بابر علی نے بجائی تھی۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اس شہر کا تذکرہ یہیں ختم ہوا۔ اگلے ہفتے ہم کندیاں اور چشمہ بیراج کے راستے آگے چلیں گے اور راہ میں ایک عجیب و غریب مقام آئے گا، بلوٹ شریف۔ اس کا احوال ضرور سنیے گا۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔